बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है। मरियम नवाज़ शरीफ जब से वज़ीर आला बनी हैं, हम आपसे पहले भी ज़िक्र कर चुके हैं, बल्कि आप ये कहिए कि ख़बरदार कर चुके हैं कि मरियम नवाज़ शरीफ अब अपोजिशन की निगाहों का मरकज़ रहेंगी, अंडर स्क्रूटनी रहेंगी। उनकी एक एक चीज़ को देखा जाएगा, जांचा जाएगा। जूँ जूँ उनकी कारकर्दगी बेहतर होती हुई नज़र आएगी, उसी तरह उन पर तनकीद भी की जाएगी। और अब मरियम नवाज़ शरीफ पर सिर्फ़ 2 दिनों में इंतहाई संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। और किसी को हैरत नहीं होनी चाहिए कि अगर आने वाले दिनों में मरियम नवाज़ शरीफ की ज़ाती ज़िंदगी या उनकी माजी में कही गई कुछ बातें, उनकी ऑडियोज़ या वीडियोज़ सामने आएँ तो हैरत नहीं होनी चाहिए। तो ये जो मरियम नवाज़ शरीफ पर ताज़ा तरीन जो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं, इस हवाले से गुफ्तगू होगी, इसके असरात नताइज क्या मुरतब हो सकते हैं। और दूसरी जानिब 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, दोनों पार्लियामेंटेरियन हैं। एक है ख़ातून हैं शंदाना गुलजार और एक शेर अफजल मरवत एडवोकेट। जी हाँ, इनके दिमागी मुआयने की ज़रूरत क्यों है? आप जानते हैं कि मैं ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं दे रहा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये बदकिस्मती है कि उसके बहुत से रहनुमा बसा औकात कुछ ऐसी जहनी कैफियत में होते हैं। हलूसिनेशन के हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ कि वो क्यों होती है। वो एक जहनी बीमारी भी हो सकती है और किसी मखसूस सब्सटेंस, मैं सब्सटेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, कोई मखसूस सब्सटेंस अगर आप इस्तेमाल करते हैं, वो ख्वाबावर गोलियाँ भी हो सकती हैं, वो कोई और चीज़ भी हो सकती है। ममनुआ अद्वियात या ममनुआ चीज़ें जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका दिमाग जो है वो कुछ और सोचता है और आपके एसाब पर हावी हो जाता है, जिसकी वजह से आप हलूसिनेशन का शिकार हो जाते हैं। इसी हलूसिनेशन का शिकार होते हुए अगर आपको याद हो तो शंदाना गुलजार ने एक टेलीविज़न टॉक शो पर यह कह दिया था कि जनाब इमरान खान पर 25 जुलाई 2018 से लेकर और 17 अगस्त 2018, जिस दौरान अभी वो वज़ीर आज़म नहीं बने थे, नामज़द हो चुके थे, इस दौरान उन पर उनकी ज़िंदगी पर 8 हमले किए गए। बात यहीं तक नहीं रुकी। शंदाना गुलजार ने ही 2 रोज़ पहले या 1 रोज़ पहले ये बयान दिया कि जनाब मरियम नवाज़ जो हैं वो ज़िले शाह, अगर आपको याद हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक कारकुन लाहौर में कत्ल हुआ था, हादसे का शिकार हुआ था, उसके ऊपर से एक गाड़ी गुजरी थी और उन्होंने कहा कि उसको कत्ल भी मरियम नवाज़ ने करवाया है, यानी मरियम नवाज़ शरीफ उसके कत्ल में बराह रास्त मुलव्वस हैं, उनकी ईमा पर यह कत्ल किया गया है। हालांकि इस हवाले से बाकायदा एक वीडियो या ऑडियो टेप मौजूद है जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद ये कहती हैं कि उस पर से जानबूझकर पीटीआई के कारकुनों ने गाड़ी गुजारी। वो ज़िले शाह वो बदकिस्मत नौजवान है, अगर आप उसके वालिदैन से आज मिलें तो वो आपको असल कहानी बताएंगे। और ये ज़िले शाह का जो कत्ल है एक नौजवान का, बेगुनाह नौजवान का, एक ना एक दिन आप यकीन कीजिए कि उसके कातिल इस दुनिया में पकड़े जाएंगे, दुनिया में उनको सज़ा मिलेगी, आखिरत तो फिर बाद का मामला है। ये दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अब मरियम नवाज़ शरीफ पर पीटीआई के ही रहनुमा शेर अफजल मरवत ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि मरियम नवाज़ शरीफ ने उनके कत्ल की साजिश तैयार की है और ये इसके लिए कोई भारतीय शहरी है जंदाल नामी, उसको $1 लाख दुबई में अदा किए गए हैं और मुझे किसी भी वक्त कत्ल किया जा सकता है। ये भी हलूसिनेशन की इंतहा है।
ایک تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے تقریباً تمام رہنماؤں کو اپنے قتل کیے جانے کا بڑا خوف ہے، رائٹ فرام بانی عمران خان، وہ کوئی میرا خیال ہے کوئی درجنوں مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، مجھے مار دیا جائے گا، اور وہ موت سے اتنے خوف زدہ ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ جب ان کی پیشیاں ہوتی تھی کس طرح سر پہ وہ بالٹی تھی، ڈسٹ بین تھا، بلٹ پروف تھی، جو بھی تھا، ایک چھاؤں میں کس طرح وہ گاڑی میں کس طرح وہ جاتے تھے۔ اور اب یہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی بہنیں کہتی ہیں، ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ جناب ان کو جیل میں قتل کر دیا جائے گا، جیل میں قتل کرنے کی سازش ہے، اور اسی طرح دیگر رہنما بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پبلک کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں۔ اب یہ دو ایسے الزامات ہیں جن کے باقاعدہ ویڈیو اور آڈیو ثبوت موجود ہیں، تو کیا پاکستان مسلم لیگ نون، مریم نواز یا ان کی پارٹی کا کوئی رہنما ایف آئی اے کو یہ درخواست دے گا کہ جناب انہوں نے یہ اتنے سنگین الزامات لگائے ہیں، یعنی قتل جیسے الزامات لگائے ہیں، اگر ان کے پاس ثبوت ہیں تو سامنے لے کر آئیں؟ شیر افضل مروت تو یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کے پاس باقاعدہ ثبوت ہیں اور انہوں نے اسد قیصر کو یا پارٹی رہنماؤں کو دکھا دیے ہیں، تو اب وقت آ گیا ہے کہ وہ ایف آئی اے میں ان کے خلاف درخواست دی جائے۔ یہ کسی پر قتل کا الزام لگانا بغیر ثبوت کے، اگر ان کے پاس ثبوت ہے تو جائیں کسی بھی تھانے میں مریم نواز شریف کے خلاف قتل کی سازش کا مقدمہ درج کروائیں، ایف آئی اے میں درخواست دیں، اور جو ان کے پاس قانونی راستے ہیں وہ اختیار کرے۔ اگر وہ مقدمہ درج نہیں ہوتا تو وہ خود وکیل ہیں، وہ عدالت میں جائیں، عدالت مقدمہ درج کرنے کا حکم جاری کر سکتی ہے۔ لیکن اس طرح کے الزامات لگانا ایک خاتون پر جو کہ حال ہی میں ایک بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ منتخب ہوئی ہیں، کل کو مثال کے طور پر کوئی شخص مسلم لیگ نون کا یہ کہہ دے، یہ جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ احسن اقبال کو گولی لگی تھی 2018 کے انتخابات سے پہلے، آپ کو یاد ہے، اور اگر احسن اقبال یہ کہہ دیں کہ جناب ان کو گولی عمران خان کی ماں پر ماری گئی تھی یا ان کے اکسانے پر ماری گئی تھی، تو سیاست کو سیاست رہنے دیں، سیاسی مخالفت کو سیاسی مخالفت ہی رہنے دیا جائے، ذاتی دشمنیوں میں تبدیل نہ کیا جائے۔ قتل کا الزام دوسروں پر لگا رہے ہیں، سازش کا الزام دوسروں پر لگا رہے ہیں، لیکن دوسری جانب اپنے ان کے رہنماؤں کی ایسی ویڈیوز اور آڈیوز موجود ہیں جس میں یہ واضح طور پر یہ کہتے ہیں کہ اسلحہ لے کر آؤ، فلاں فلاں جگہ اپنا قیام کرو، اور اس کے بعد تم نے اسلام آباد پر چڑھائی کرنی ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے وہ کرنا ہے، یہ ان کا وتیرہ ہے۔ لیکن اس سب کے لیے توڑ کے لیے اب ان کے لیے بری خبر یہ ہے کہ اب محسن رضا نقوی جو کہ پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ رہے ہیں، ان کو وفاقی وزیر داخلہ بنائے جانے کا واضح امکان اور اشارے موجود ہیں۔ اور یہ کیوں ہیں؟ پاکستان میں دو ایسی وزارتیں ہیں جن پر ہمیشہ ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ اس کا نامنی، اس کا منظور نظر آئے۔ ایک وزارت خزانہ، کسی حد تک وزیر خارجہ، خارجہ کا وزیر جو بھی ہو، پالیسی انہی کی چلتی ہے، لیکن دوسرا وزیر داخلہ۔ اب وزارت داخلہ جو ہے، آپ کے علم میں ہے کہ جب وزیر داخلہ جو ہوتا ہے کسی بھی جماعت کا ہو، اس کے انڈر جو ایجنسیز آتی ہیں وہ ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ رینجرز ہے، اس میں ایف سی ہے یعنی پیراملٹری، اس میں ایف آئی اے ہے، اس میں کیپٹل ٹیریٹری کی پولیس ہے، یعنی وفاقی وزیر داخلہ جو ہے ایک بڑی امپورٹنٹ پوسٹ ہے۔ اور اگر محسن رضا نقوی کو وزیر داخلہ بنایا جاتا ہے تو اسد قیصر پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ پھر ہماری طرف سے کوئی مفاہمت نہیں ہوگی، کیونکہ ایف آئی اے ان کے کنٹرول میں آ جائے گا، رینجرز ان کے کنٹرول میں ہوگی۔ خدا نخواستہ کل کو اگر علی امین گنڈا پور، جس طرح ماضی میں پرویز خٹک وزیر اعلیٰ کے طور پر اور محمود خان بطور وزیر اعلیٰ جس طرح اسلام آباد پر چڑھائی کرتے رہے ہیں، اگر اس طرح کا منصوبہ دوبارہ بنایا گیا تو پھر آپ جانتے ہیں کہ محسن نقوی کی
پشت پر کون ہے اور محسن نقوی نے پنجاب میں جس طرح وقتہ ڈالا پی ٹی آئی کو، باقی صوبوں میں تو کچھ بھی نہیں ہوا، جو کچھ ہوا پنجاب میں ہوا، تو لہٰذا محسن نقوی اب ان کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن کر سامنے آ چکے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم لوگ یہ چاہیں گے کہ یہ جو قتل کے سنگین ترین الزامات مریم نواز شریف پر عائد کیے گئے ہیں، وہ جسے کہتے ہیں نا نپ دا ایول ان دا بڈ، ناٹ بیڈ بڈ، تو اس لیے یہ اس کے خلاف مریم نواز شریف، ان کی جماعت کو سخت نوٹس لینا چاہیے۔ ایف آئی اے میں جائیں، عدالت میں جائیں، اگر عدالت میں جائیں گے جی یہ ہماری اس سے عزت یا اس پر کوئی حرف آیا ہے تو وہ مقدمہ کریں گے، تو اس طرح مقدمات جو ہیں وہ سال ہا سال چلتے ہیں، تاکہ اگر یہ جھوٹے الزامات ہیں تو آئندہ اس طرح کے الزامات لگانے کی کسی کو جرأت نہ ہو، کسی بھی جماعت کا، اور اگر ان میں سچ ہے تو پھر یقیناً مریم نواز شریف کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔